آپ کے ہاں بوڑھوں کی کوئی قدر نہیں ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں دیکھو میرے ابا بیمار تھے، وہ تھے، نام آئی ہے کینیڈا میں. کہتے ہیں دیکھو میرے ابا میں کینیڈا میں ہوتا ہوں، میرے ابا یہاں ہاسپٹل میں تھے، جنا میں یا کہیں سول ہاسپٹل میں، کوئی کیئر ویئر نہیں تھی. یہاں پاکستان میں بوڑھوں کی کوئی کیئر ویئر نہیں ہوتی، اتنے برے حالات تھے. میں نے ان کو خرچہ کر کے کینیڈا میں بلایا، آج یہاں وی آئی پی طریقے سے ان کا علاج ہو رہا ہے. اور یہاں کی نرسیں بوڑھوں کا اتنا خیال کرتی ہیں کہ مفتی صاحب بتا نہیں سکتا. اوہ ہٹو بچوں کے، یہاں ہے بوڑھوں کی کیئرنگ. نرس بوڑھوں کا کیا کرتی ہے؟ خیال. اور آپ کے سول اور جنا ہاسپٹل کی نرسیں دیکھو بوڑھوں کی کیسی ایسی کی تیسی کی. میں نہیں کہہ رہا ایسی کی تیسی کی ہوئی، وہ کہہ رہے تھے ایسا. اور جن ہاسپٹل والے میرے اوپر کیس کر دیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی کیس کرنا ان پہ، میں تو ان کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ذرا تھوڑی دیر کے لیے کائنڈلی رک جائے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ یہاں پیدا ہوئے ہو اس لیے آپ کو بوڑھے کی قدر ہے جو آپ کا باپ ہے. لاکھوں روپے خرچ کر کے اچھے سے اچھے علاج کے لیے کراچی سے فلائی کر کے کینیڈا لے کے جا رہے ہو کیونکہ آپ یہاں کی پیداوار ہو. آپ نے مذہب دیکھا ہے، آپ نے علماء سے، بزرگوں سے باپ کی خدمت کے فضائل سنے ہیں. آپ نے یہ سنا ہے کہ باپ کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اولاد کے ذمہ ہے. میں نے کہا یہ نرس جو آپ کے ابا کی اتنی خدمت کر رہی ہے، یہ لا اور قانون کی وجہ سے، سسٹم کی وجہ سے. ورنہ اگر یہ اتنی اچھی ہے تو اس کو بولو اپنے ابا کی کیوں نہیں کر لیتی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس کو بولو اپنے ابا کی بھی تو کر. اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں، میں نے کہا بھی تحقیق کرو، اپنے ابا کو وہاں داخل کرایا ہوگا اولڈ ہاؤس میں. اس کے ابا کی خدمت کوئی اور نرس کر رہی ہوگی گورنمنٹ سے پیسے لے کے. بھائی یہ وہی خدمت ہے جو نرس ہماری، وہ جو ایئر ہوسٹس ہماری جہازوں میں خدمت کرتی ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہی جب بیوی بنے گی پھر اپنے میاں کی کر کے دکھائے ایسی خدمت. جہاز میں تو بٹن دباؤ. اب ایک بیوقوف آدمی وہ جہاز میں گیا، اپنی بیگم کو وہ گھر میں دیکھ رہا ہے کہ یار بٹن دباتا ہوں آتی ہی نہیں ہے، اور جہاز میں گیا یہ بٹن دبایا، فورن ایئر ہوسٹس نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، کیا چاہیے، 20 دفعہ چائے منگواؤ، 20 دفعہ چائے لے کر آئے گی. اور وہ احساس کمتری میں جا رہا ہے. یار یہ ہونی چاہیے تھی بیوی. ایک میری ہے گھر میں جو رکھی ہوئی. ابے کمبخت تو اس کو بیوی بنا کے تو دے. اس کو یہاں تنخواہ مل رہی ہے، وہ تیری جو گھر میں بیوی ہے نا وہ اس سے 1000 گنا اچھی ہے. میں ایئر ہوسٹس کی برائی نہیں کر رہا، میں کمپیئر کر رہا ہوں کہ اس کے اس اخلاق کو آپ بیوی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہی جب آپ کی بیوی بن جائے گی نا پھر آپ بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ گے بھائی. بٹن کی بیٹری ختم ہو جائے گی، وہ نہیں آئے گی. وہ آپ کی والی تو شاید تھوڑی، کیونکہ وہاں اس کو تنخواہ اتنی ٹھیک ٹھاک مل رہی ہے، اس کو ٹریننگ دی گئی ہے، اس کو بولا گیا ہے جاب سے نکال دیں گے. تو ان ملکوں میں نگرانی اتنی سخت ہے کہ بوڑھے کی کیئر کرنی پڑتی ہے نرس کو. لیکن یہ ریلیشن کی بیس پہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا ریلیشن کی بیس پہ اپنے باپ کی خدمت تم کر رہے ہو، 1 روپے نہیں مل رہا تمہیں اس باپ سے. کیا کر لے گا بوڑھا باپ تمہارا اگر تم نے نہ خدمت کی؟ 1 روپے نہیں مل رہا، پھر بھی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے تم اس کے علاج پہ خرچ کر رہے ہو. تو دیکھو جہاں مذہب نہیں ہے وہاں ریلیشن نہیں ہے، نہ اللہ سے ریلیشن نہ مخلوق کا ریلیشن. اور جہاں ریلیشن نہیں ہے وہاں انسان سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا. انسان اس مخلوق میں ہے جو باقاعدہ ریلیشن بنا کے رہتا ہے، اور ریلیشن میں بلڈ ریلیشن ہے جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. تو میں بات کو بس سچی مچی میں واقعی میں سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں بھائی، ہمیں کسی نے بنایا ہے. تو اپنے پہلے عقیدے کو درست کریں، اور جب ہمیں بنایا ہے تو اس نے ہمیں بھیجا ہے. ہمیں جب ماں کے بطن سے نکالا تو ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ پیدا کیا، پھر آسمان سے بارشیں برسائیں، فالق الحب والنوا، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا اس نے، طرح طرح کے میوہ جات پیدا کیے اس نے، چاروں موسم پیدا کیے اس نے، سردی گرمی خزاں بہار، یہ ساری نعمتیں قرآن بیان کرتا ہے. میں ابھی آیتوں کو حذف کر رہا ہوں تاکہ بیان زیادہ لمبا نہ ہو. اسی نے دودھ کی نعمت پیدا کی. اللہ کہتے ہیں ان لکم فی الانعام العبرہ، کیسے سوکھا چارہ جانوروں کو کھلاتے ہو اور کیسے چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہو. اس سوکھے چارے کو لیب میں لے جا کے رگڑ کے کچھ دودھ کا قطرہ نکالنے کی تو کوشش کرو، چکنائی نام کی کوئی چیز نہیں نکلے گی. اب سائنٹسٹ یہ تو بتا دے گا کیسے دودھ بنتا ہے بھائی، یہ تو بتا دے گا کیوں بنتا ہے، یہ کون ہے جو ہماری خدمت کر رہا ہے. یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے، یہ گورے کا ٹاپک بھی نہیں ہے. تو
تو اللہ بتاتا ہے میں سوکھا چارہ ان کو کھلاتا ہوں اور کیسا چکنا گاڑھا دودھ تمہارے لیے نکالتا ہوں. تو یہ ساری سہولتیں ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں. تو اللہ کہتا ہے میں نے بھی تمہیں فالتو پیدا نہیں کیا, بیکار پیدا نہیں کیا, ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے, تمہیں ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے راضی کر لو. وہ کام کیا ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے راضی کر. میں نے جس کو حرام کہہ دیا اس سے دور ہو جاؤ. دنیا کے ہر ملک کا قانون ہوتا ہے نا, لیگل اللیگل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آج ایک اصطلاح ہے نا بلیک منی وائٹ منی. آپ ٹیکس دیتے ہیں وائٹ منی, نہیں دیتے بلیک منی. اللہ کے یہاں بھی ایک بلیک منی اور وائٹ منی ہے. اللہ کہتے ہیں ناجائز طریقے سے کمایا سارا ٹیکس میں بھی دے دو تو بھی بلیک منی ہے, یہ وائٹ نہیں ہے. سود کے ذریعے کمایا, شراب بیچ کے کمایا, ناچ گانے, ٹک ٹاک پہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہے دنیا میں, بے حیائی کے ذریعے پیسہ کمایا جا رہا ہے. تو ایک حدود ہے, باؤنڈری ہے, جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. حلال کلو من الطیبات, پورے اسلام کا خلاصہ اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے. یا ایھا الرسل کلو من الطیبات, کھاؤ بھی پاکیزہ, واعملوا صالحا, عمل بھی کیسا رکھو؟ پاکیزہ. اسلام از دا نیم آف پاکیزگی. سمجھ رہے ہیں کس کا نام ہے اسلام؟ کس کا نام ہے؟ پاکیزگی. نہ عمل گندا ہو, نہ عقیدہ گندا ہو, اور نہ خوراک گندی ہو. خوراک 2 طرح سے ہوتی ہے. چوری کر کے آپ, جیسے ایک آدمی نے مرغی چوری کی نا, ادھر سے ذبح کر رہا تھا الٹی طرف سے, کسی نے بولا بھائی اس سے تو حرام ہو جائے گی. کہہ رہے پہلے کون سا حلال ہے بھائی؟ چوری کی مرغی ہے نا, وہ تو یہاں سے بھی ذبح کرو گے تو کیا رہے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو ویسے یہیں سے چوری بھی کی ہو نا تو ذبح یہیں سے کرنا چاہیے اس کو. تو خوراک بھی کیسی ہونی چاہیے بھائی؟ جو کھاؤ وہ کیا ہے؟ پاکیزہ. تو پاکیزہ 2 طرح سے, ایک حلال مال سے کمایا ہو, نمبر 2 جیسے میں نے بتایا نا کہ زمزم بھی اگر آپ چوری کے پیسوں سے خریدو گے تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. بہنوں کی وراثت دبا کے زمزم خرید کے کر پی رہے ہو. بہت سے لوگ جب ابا کا انتقال ہوتا ہے تو حج پہ جا رہے ہوتے ہیں, میں کھٹک جاتا ہوں پتہ نہیں کس کی پیسوں سے جا رہے ہیں. بہنوں کی ہڑپ کر جاتے ہیں, وراثت دیتے نہیں ہیں, مہر کھا گئے. تو بہت سے کھا پی کے عمرہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں. مسجدوں کا پیسہ جب بھی کوئی کھاتا ہے نا تو آپ دیکھنا پہلے عمرہ کرنے پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ زمزم بھی اگر آپ یا مدینہ کی کھجوروں بھی حرام پیسے سے کھا رہے ہو تو اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ نجس, ناپاک. تو ناپاکی کی ایک قسم یہ ہے, اس کو بھی قرآن نے حرام قرار دیا. ایک قسم یہ کہ حلال پیسوں سے کھا رہے ہو, لیکن جو جانور آپ کھا رہے ہو یا جو چیز آپ کھا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں اللیگل ہے. خنزیر کا گوشت کھا رہے ہو یا مردار کھا رہے ہو, جانور باقاعدہ ذبح نہیں ہوا, اللہ کا نام لے کے اس پہ گلے پہ چھری نہیں چلائی گئی, تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں نجس. ہمیں کتے بلی کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے, سانپ بچھو کھانے کی اجازت نہیں ہے. چائنا والے کھائیں, وہ نہیں مانتے خدا کو, وہ ان کا ہیڈک. تو یہ ہے خوراک سے اس کا تعلق. یہ اسلام کا خلاصہ بس میں آخر میں پیش کر رہا ہوں. دوسرا کام کیا ہے؟ عقیدہ بھی نجس نہ ہو. اللہ کہتے ہیں جس کی زندگی میں شرک ہے اس کا عقیدہ نجس, ناپاک. اللہ کو اس سے بہت غیرت آتی ہے کہ اپنی جیسی مخلوق کو جو کمزور اور عاجز ہے تم کیسے اس کے سامنے جھک جاتے ہو. تم آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں چلے گئے, اپنے ہاتھ سے پتھر تراشا اسی کے سامنے جھک گئے. کسی بزرگ کو مزار میں دفن کیا, وہ بھی تمہاری طرح کے انسان کھاتے پیتے اسی مزار کا طواف کر رہے ہو, اسی کے سامنے جھک رہے ہو. یہاں اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں, ہمارے جاننے والوں میں ایک شخص کو فالج ہو گیا, آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا تھا, بہت علاج کرایا ٹھیک نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا مجھے کسی نے بتایا فلاں بابے کے مزار پہ جاؤ گے تو وہ ٹھیک کر دیں گے. میں نے کہا بھائی وہ جو بابا تھے, بزرگ تھے, جب وہ قبر کے اندر گئے ہیں کیوں گئے ہیں؟ کیا ان کا کوئی دھڑ کام کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تھے نا, تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کا دھڑ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جس کا آدھا دھڑ کام نہ کر رہا ہوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں نے کہا تمہارا آدھا تو پھر بھی کام کر رہا ہے, ان سے تو پھر بھی تم کیا ہو. وہ تمہارے پاس آتے تو کوئی لاجک بنتی کہ یار تیرا میرے دونوں کام نہیں کر رہے دھڑ, تیرا آدھا کام کر رہے تو آدھا میرا ٹھیک کر دے. تم ایسے کے پاس جا رہے ہو جو تم سے بھی بڑے عاجز ہیں. تو مخلوق سب ایک جیسے